تو السلام علیکم دوستو، آپ نے یہ بات تو ضرور سوچی ہوگی کہ کیا ہم انسانوں کے جیسے کوئی اور ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ آسمانوں پر رہتی ہو، جو کہ ہماری طرح ہی ہو۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جن کو ایلینز کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی میں کوئی ایسی قوم ہے؟ تو چلیں میں آج آپ کو اسی کے بارے میں ہی بہت ساری انفارمیشن دوں گا اینڈ بہت ساری آپ کو باتیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کوئی ایسی مخلوقات ہیں یا پھر یہ صرف ہمارے دماغ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اینڈ اسی کے علاوہ اور بھی میں آپ کو اسلامی نظریے سے اینڈ سائنس کے نظریے سے بھی بہت ساری باتیں بتاؤں گا، جو کہ کافی زیادہ انسیڈنٹس ہو گئے، تھیوریز ہو گئے اینڈ کافی ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے 20,000 سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں تاکہ میرے 20,000 سبسکرائب پورے ہو جائیں، اینڈ اس کے بعد پھر ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اینڈ کوئی ایک اچھا سا کومنٹ کر لیں۔ خیر ایک گالی بھی دے دیں، لیکن یار کومنٹ کر لیا کریں، کیونکہ میں ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں اور کومنٹ سیکشن دیتا ہوں کہ کیا کوئی کومنٹ آیا ہے یا پھر نہیں آیا۔ تو اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ایلینز کی۔ ایلینز جو کہ ہر کسی انسان کو بہت ہی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، تقریباً ہر انسان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ کیا ایلینز ہوتے ہیں؟ یہ جو موویز، فلموں، سیریز اینڈ مینی ڈراماز میں دکھائے جاتے ہیں ایلینز، جو کہ کافی زیادہ مشہور ہیں، ان کی امیجز بنائی گئی ہیں، ویڈیوز بنائے گئے ہیں، نیٹ کافی زیادہ فیک ویڈیوز بھی ایسی سوشل میڈیا پر پڑی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ایلینز ہیں۔ تو کیا یہ واقعی میں ایلینز ہیں؟ کہ اس کے متعلق میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایلینز ہیں یا پھر نہیں۔ تو چلو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی نظریے سے ایلینز کے بارے میں۔ تو اسلامی جو نظریہ ہے، ہمارا اسلامی نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھیں، اور ہاں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس بات کو دیکھ کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا علی، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کی جیسی کوئی اور قوم ہے جو کہ آسمانوں پر رہتی ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم انسانوں کے جیسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پلینٹس پر پیدا کیا اور وہ اپنی ادھر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ہی رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس بات کو سن کر اس آدمی نے کہا کہ یا علی، کیا ہم ان کو کبھی دیکھ سکیں گے یا پھر ہم کبھی ان کو ملیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان آسمان پر جانے لگے گا تو وہاں پر ان کو دیکھے گا اینڈ دیکھ کر ان کو مل لے گا۔ تو یہ بات تو اسلامی نظریے سے یہ بات پتہ چلی کہ ہاں ایسی قومیں آباد ہیں، ایسی قومیں موجود ہیں جو کہ آسمان پر رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سائنسی نظریے سے۔ سائنس کا جو نظریہ ہے اس کے اندر کافی زیادہ تھیوریز پڑی ہیں، لیکن مکمل لا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تھیوریز ہیں۔ جیسا کہ ایک تھیوری ہے جو کہ کہتا ہے، جس کا نام ہے ملٹی ورس تھیوری، اینڈ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کافی زیادہ پلینٹس ہیں ہماری زمین کی طرح، اینڈ ان پر ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوقات رہتی ہوں، لیکن یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ اب اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسری تھیوری کی جو کہ کافی زیادہ مزے کی ہے، اینڈ اس کا نام ہے دا سیمولیشن تھیوری۔ وہ یہ ہے کہ وہ تھیوری یہ کہتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہماری زندگی جو ہے یہ ایک سیمولیشن ہے، یعنی کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے، اور اس کو کھیل رہے ہیں جو آسمانوں پر لوگ رہتے ہیں، جو قومیں رہتی ہیں، وہ اس ویڈیو گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اسی بات کے چلتے اور پھر کہتے ہیں کہ وہی ہماری زندگی کو کنٹرول بھی وہی کر رہے ہیں، اینڈ ان کو ایلینز کہا جاتا ہے یا پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تو بالکل ہی جھوٹ ہے، کیونکہ نہ تو وہ ہمیں بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف بنانے والا اور کنٹرول کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا خدا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں نہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی بنا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں موت دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں بگاڑ سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر پوری دنیا ایک انسان کے خلاف ہو جائے تو
اللہ چاہے تو اس کا کوئی بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، اور اگر پوری دنیا اس بندے کے ساتھ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بگاڑنا چاہے تو پوری دنیا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ بندہ ادھر ہی بگڑ جائے گا۔ خیر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کچھ انسیڈنٹس کے بارے میں جو کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئے ہیں، اینڈ ان کو کافی زیادہ مطلب کہ دیکھا گیا بہت لوگوں کی طرح، اینڈ ان کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ کیا یہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ تو میں بتاتا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو کہ انڈیا بھارت میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا، جو کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کا اچانک سے شور مچ گیا، اینڈ اس کے بعد شور اس وجہ سے مچا کیونکہ آسمان پر ایک وائٹ کلر کی چیز تھی جو کہ کافی زیادہ اونچی اڑ رہی تھی، اور اتنی زیادہ اونچی اڑنے کے باوجود بھی وہ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے تھے، اینڈ اسی بات کے چلتے لوگوں نے وہاں کی ایئر فورس اینڈ ایئر لائنز والوں سے کنیکشن کیا اور ان کو کنٹیکٹ کیا اینڈ ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ بات بتائی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ خود بھی بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، شوق میں آ گئے کہ کیا یہ کون سی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی تھی، اینڈ ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 جیٹ اس کے پیچھے 2 جہاز بھیجے، اینڈ وہ جہاز جیسے ہی اس کا پیچھا کرتے رہے اس چیز کا، تو وہ حیرانی کی بات تو تب ہوئی جب وہ چیز ان 2 جہازوں کے درمیان ہی اڑ رہی تھی، اینڈ اسی سمے 50 سیکنڈ کے بعد وہ چیز جو تھی وہ اچانک سے غائب ہو گئی، اینڈ اسی بات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کافی زیادہ حیران ہوئے اور پریشان بھی ہو گئے، لیکن آج تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ خیر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور انسیڈنٹ کی جو کہ 2017 میں آیا۔ ایک گاؤں تھا جو کہ USA کا ایک ولیج تھا جہاں پر اچانک رات کو کافی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، بہت ہی زیادہ وائٹ روشنی ہو جاتی ہے، اینڈ اس کے بعد جیسی وہ روشنی ہوتی ہے تو لوگ جیسے باہر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بڑی چیز ہے، گول بنی ہوئی ہے جس کو UFO کہا جاتا ہے یا پھر ایلین ویکل بھی کہا جاتا ہے۔ وہی بار دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ پار ٹھہری ہوتی ہے، اینڈ وہاں پر جو جتنی بھی ڈسٹ بینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس گاؤں کے اندر، وہ ان سب وہ جو ڈسٹ بینیں ہوتی ہیں وہ غائب ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس گاڑی کے اندر جا رہی ہوتے ہیں، اینڈ اس بات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے اور سمجھ تو یہ نہیں رہی کہ وہ ان ڈسٹ بین کو کرتے کیا ان کے پلانٹ میں ڈسٹ بینیں ختم ہو گئی تھی جو وہ یہاں پر ڈسٹ بینیں اٹھائے ہوئے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور انسیڈنٹ کی جو کہ ناسا والوں نے ایک آدمی کو اسپیس میں بھیجا کسی مشن کے لیے، اینڈ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر اس نے جیسے ہی ان کا جو وہ آدمی تھا اس کے ساتھ اس کا جو کنیکشن تھا وہ اچانک سے ہی ختم ہو گیا، اینڈ جیسے ہی ان کا کنیکشن ہوا اور جیسے ہی ان کا کنیکشن اس آدمی سے ختم ہوا تو وہ کافی زیادہ ڈر گئے کیونکہ اتنا مضبوط کنیکشن کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی، اینڈ جیسے ہی ان کے ساتھ ان کا کنیکشن کنیکٹ ہوا تو وہ جو آدمی تھا کافی زیادہ مطلب کہ بالکل ڈرا ہوا تھا، اینڈ اس کی شکل جو تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اینڈ اسی بات کو دیکھ کر وہ جیسے ہی واپس زمین پر آیا تو وہ 2 دن تک تو اپنے جو ادھر تھا بستر تھا ادھر ہی پڑا رہا، اینڈ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری حالت ایسے کیوں ہوئی اور تم کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے وہاں پر کسی چیز کو دیکھا جو کہ کافی زیادہ خطرناک تھی، لیکن وہ میرے پاس آ رہی تھی لیکن پھر اچانک سے وہ چیز غائب ہو گئی، اینڈ اسی ڈر کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی فل پھٹی پڑی تھی۔ خیر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور انسیڈنٹ کی جب کہ ناسا والوں نے اس کو بھی ایک مشن کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی وہ اسپیس میں پہنچتا ہے تو وہ جیسے اسپیس میں پہنچتا ہے تو اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ آن ہوتی ہے کیمرے کی، اینڈ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچانک وہ جو مطلب ریکارڈنگ آن ہوتی ہے وہ جو نیچے سرچرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اچانک کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو یہ آواز سنائی تھی؟ تو وہ ریسرچر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون سی آواز؟ اس کے بعد وہ جیسے ہی نیچے آتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی آواز سنی جو کہ کافی زیادہ عجیب اور کریپی قسم کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی کئی بار اسپیس پر جا چکا ہوں لیکن میں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی لکڑی کا ہیمر ہتھوڑا کسی لوہے والی چیز پر مارتا ہے، اس طرح اس چیز کی آواز تھی۔ تو وہ کافی زیادہ حیران ہوئے۔ خیر اس کے بعد جتنے میں نے آپ کو انسیڈنٹ بتائے یہ انسالوڈ کیس ہیں، ان کو آج تک کوئی بھی سالو نہیں کر سکا۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اینڈ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایلینز ہوں گے یا پھر یہ صرف ایسی باتیں ہیں؟ خیر لیتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔